اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے مسور کی دال، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے لیا ہوا ہے ایک خالی باؤل۔ اس میں میں نے یوں سمجھ لیں کہ 1 چمچ مسور کی دال ڈالنی ہے اور 2 ٹیبل سپونز جو ہیں وہ دودھ کے ڈالنے ہیں۔ اگر آپ نے کوانٹٹی بڑھانی ہے تو اس کو ڈبل کرتے جائیں، جیسے 2 ٹیبل سپون اس کے ہو گئے مسور کی دال کے، اور 4 ٹیبل سپونز ہو گئے ہمارے پاس دودھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اب اس میں ڈال کے اس کو دودھ میں بھگو کے رکھتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے مسور کی دال بھگو کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ نے دودھ ڈالنا ہے اس میں کہ مسور کی دال پوری کی پوری مطلب یوں سمجھ لیں کہ ڈوب جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مین انگریڈینٹ ہے جو اس میں ایڈ کرنا ہے، وہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، 1 گھنٹہ میں نے اسے بھگویا ہے، ٹھیک ہے، پورا یعنی کہ گھنٹہ دیا اسے، اور یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈبل ہو گیا ہے، اور یہ ٹیکسچر میں بھی تھوڑی سی نرم ہو گئی ہے۔ اب اس کو کرنا ہے ہم نے گرائنڈ، اور گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو فائنل اس کی لک، اور اس میں پھر جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ ہو گئی جی ہمارے پاس پیسی ہوئی مسور کی دال دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس میں انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے، اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ بھی رنگ برا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دکھاتی ہوں آپ کو جی آگے کیا ڈالنا ہے۔ یہ جیسے نظر آ رہا ہے کہ نا میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ آٹا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آٹا ہم روٹیاں بناتے ہیں جس سے، ٹھیک ہے، گندم کا آٹا پیسا ہوا، تو یہ میں نے اس میں کر دینا ہے مکس، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے ہم اسے کریں گے مکس تاکہ یہ بڑا اچھا کنسسٹنسی میں جو ہے وہ بیٹر بن جائے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ فیس پیک تیار ہے، صرف ایک چیز کے علاوہ صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی وہ کون سی ہے، تاکہ آپ کی جو اسکن کی موئسچرائزیشن ہے وہ ختم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو ہے وہ 4تھ انگریڈینٹ ہے، ٹھیک ہے، ایلو ویرا جیل۔ یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا، یہ میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں، ادھر تھوڑا سا بالکل ڈالنا ہے اتنا سا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس، اور مکس کرنے کے بعد بس یہ بن گیا، اور اس کو لگا دینا ہے اب اسکن پہ، ٹھیک ہے۔ تو فیس پیک اب اس کو لگانا ہے۔ اچھا جی، آپ نے لے لینی ہے اس طرح سے روئی، ٹھیک ہے، کاٹن لے لینی ہے، اگر آپ نے ہاتھ سے اپلائی کرنا ہے آپ ہاتھ سے اپلائی کر لیں، اگر کاٹن سے کرنا ہے کاٹن سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم لگاتے ہیں ادھر، یہ میں کمپلیٹ لگا کے نا پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں میں نے فل ٹائم جو ہے اسے اپلائی کر لیا فیس پہ، اسی کاٹن کے ساتھ ہی کیا تھا، آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ کر لیں۔ آپ نے اسے 5 منٹ تک اپنے فیس پہ رکھنا ہے تاکہ جو دودھ کے جو بینیفٹس ہیں وہ اسکن میں جذب ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کا کرنا ہے مساج، تقریباً کوئی 10 منٹ ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے دھو لینا ہے۔ تو فائنل لک میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، مساج کر کے انہوں نے فائنلی دھو لیا ہے، یہ دیکھیں اسکن جو ہے وہ کتنی سافٹ اور اسموتھ ہو گئی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ جو انگریڈینٹس کے میں بینیفٹس آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ اتنا فائدہ ہے، آپ کی جو جھریاں ہیں، آپ کی جو فریکلز ہیں فیس پہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسور کی دال جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے، وائٹننگ انگریڈینٹ اس فیس ماسک میں، اور ساتھ ایلو ویرا جیل ہے جو آپ کی اسکن کے موئسچرائزیشن کو لاک کرتا ہے، نمی کو لاک کرتا ہے، ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتا اسکن کو، ٹھیک ہے، خشک نہیں ہونے دیتا، اور دودھ تو ویسے ہی بیسٹ کلینزنگ ایجنٹ ہے۔ تو یہ جو فیس ماسک ہے یہ فیس ماسک بھی ہے، یہ اسکرب بھی ہے، یہ دونوں بینیفٹس آپ کو دیتا ہے۔ تو عید کے نزدیک اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس کا رزلٹ بہت ہی عمدہ ہے۔ 2 دفعہ آپ اسے ٹرائی کریں گی آپ کو خود فیل ہوگا کہ جو ہے نا یہ واقعی اچھی چیز ہے، بہت ہی سستی گھر میں پڑی ہوئی عام سی چیزوں سے جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے، اور لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔